حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ اللہ تمہارے سوچنے سے پہلے ہی تمہاری خواہشات کو پورا کر دے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پنسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں اب غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ مسئلہ جاہل ہونے سے نہیں ہوتا، مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ پڑھے لکھے جاہل ہوں۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط رہیے۔ ایک مرتبہ زبان سے ادا ہونے کے بعد معاف تو کیا جا سکتا ہے پر بھلایا نہیں جا سکتا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے؟ جواب آیا تم آزماتے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ، بے شک ان اللہ مع الصابرین۔ عورت کے سر پہ دوپٹہ، چادر یا حجاب ہو، میں نے مردوں کو احتراماً ایسی عورتوں کو راستہ دیتے اور نظریں جھکاتے دیکھا ہے۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیزوں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ وہ مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ہمت ہار کر، پریشان ہو کے مایوسی کا لبادہ کیوں اوڑھ لیتے ہو؟ کیا تمہیں اپنے رب کا وعدہ یاد نہیں؟ ان مع العسر یسرا۔ مجھے بس یہی یقین رونے نہیں دیتا، میرا نصیب لکھنے والی ذات مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ پوشیدہ گناہوں کا کفارہ پوشیدہ نیکیاں ہوتی ہیں، اور دعا مقدر کی مرمت کا اوزار ہوتی ہے۔ مانگتے رہا کرو اپنے مالک سے، بہت سے بگڑے نصیب سنور جاتے ہیں۔ دعاؤں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے عداوتوں کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ انسان قد سے نہیں ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اگر بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت میں چھوڑ کر جانے والوں کے پیچھے نہیں جایا جاتا۔ تھوڑے سے پھول، تھوڑی سی مٹی ان کی قبر پر ڈال کر ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ اور تہجد کا پہلا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر یہی بات ہوتی ہے اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تم جس بھی چیز کے ساتھ کھیلو گے وہ چیز پلٹ کر تمہارے پاس ضرور آئے گی، پھر چاہے وہ وقت ہو، زندگی ہو، دل ہو یا پھر کسی کے جذبات۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اگر کسی کی مسکراہٹیں تمہارے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود قائم رہے۔
ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا، ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر اسی کے ہاں ہے، باقی لوگ تو سب تماشائی ہیں۔ مقدر لکھنے والے کے اختیار میں ہے مقدر بدلنا، تو پھر مایوسی کیسی جس کہانی کا آغاز تم اب بدل نہیں سکتے، اس کا انجام اللہ کے حوالے کر دو۔ وہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں کھو گئی، وہ خیال کرتے ہیں بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔